الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کی ابتدا، ان کا وجہ تسمیہ، ان کی نہایت سیاہ تاریخ، اسلام سے قبل انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور بہت سے نبیوں کا قتل کرنا اور طرح طرح سے نبیوں کی نافرمانی اور اذیت رسانی کا کچھ اجمالی تذکرہ ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ اسلام کے ظاہر ہونے سے قبل یہ لوگ اپنی کتابوں میں پائی جانے والی خبروں اور علامتوں کی روشنی میں النبی المنتظر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار شدت سے کر رہے تھے۔ روئے زمین پر یہود سے زیادہ کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننے اور پہچاننے والا نہیں تھا۔ جتنا علم ان کے پاس تھا اور جتنی شدت سے ان کو اس آخری نبی کی تلاش تھی وہ دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانی علم رکھنے کی وجہ سے اور پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچنے والی اطلاعات پاس میں ہونے کی وجہ سے انہیں یقین تھا، آثار و قرائن سے آپ کے ولادت کے زمانے کو وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے، آپ کی ہجرت کے مقام کو پہچانتے تھے، آپ کی دعوت کے زمانے کو پہچانتے تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کی صفات اور خصوصیات سے باخبر تھے، اور اس کو بھی جانتے تھے کہ ان میں کا بڑا طبقہ مخالفت کرے گا اور اس مخالفت کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ان کو سب سے زیادہ انتظار تھا، اور جیسا کہ بتایا جا چکا دنیا کے مختلف حصوں میں آباد تھے، اگرچہ کہ جہاں آباد تھے وہاں غلامی کی، مقہوری کی، مظلومی کی اور انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ پوری تاریخ یہود کی مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ دنیا کی کسی زمین میں، کسی خطے میں، کسی حکومت نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، وہ جہاں گئے رسوا ہوئے۔ اور منافقت کے اس دور میں بے شک وہ اپنی ایک غاصبانہ چوری کی ہوئی، ڈاکہ ڈالی ہوئی زمین کے اوپر ایک مملکت رکھتے ہیں، لیکن یہ مملکت بھی دراصل دوسروں کے رحم و کرم پر موقوف ہے۔ اس زمانے میں مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے،
دو قبیلے ان کے گویا مدینے کی آدھی آبادی پر مشتمل تھے. ایک کا نام بنو قریظہ تھا اور ایک کا نام بنو نذیر تھا. یہ دونوں یہودی قبیلے تھے. اور اوس اور خزرج دو انصاری قبیلے تھے، یعنی مدینے ہی کے باشندگان تھے، وہیں کے رہنے والے، آبائی طور پر موروثی طور پر مدینے ہی میں ان کے خاندان اور نسلیں چلی آ رہی تھیں. یہ دو خاندان اوس اور خزرج تھے. اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ باہر سے آئے ہوئے یہودیوں کی آبادی تھی. یہ یہاں اس لیے آئے تھے کہ انہیں آسمانی کتابوں کی روشنی میں پتہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کی ایذا رسانی سے عاجز ہوں گے تو ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے یثرب ہی آئیں گے. مدینے کا نام اسلام سے پہلے یثرب تھا، اور یثرب سنگلاخ اور سخت زمین کو کہتے ہیں. آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین کا اچھا نام نہیں ہے، اس بستی کا کوئی اچھا نام رکھو. تو انہوں نے بجائے کوئی نام تجویز کرنے کے اس کو نبی کی طرف منسوب کر کے مدینۃ الرسول کہنا شروع کیا. اگرچہ کہ مدینہ اوس اور خزرج کی اپنی آبائی موروثی جائیداد تھی، لیکن انہوں نے اس کو نبی کی طرف منسوب کیا اور اس شہر کا نام مدینۃ الرسول کہا. عربی میں شہر کو مدینہ کہتے ہیں اور رسول کا شہر، یہ نام انہوں نے اس کو کر دیا اور یثرب کو بھلا دیا. انہوں نے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ یثرب کا ذکر آیا ہے اس کے پرانے نام کے ساتھ، اور رفتہ رفتہ لوگ اتنا بڑا نام تو نہیں بول سکتے تو انہوں نے اس کو مطلقاً مدینہ کہنا شروع کر دیا. مدینہ کسی بھی شہر کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن اس کا اصل نام جو صحابہ نے رکھا وہ مدینۃ الرسول ہے. اس کو طیبہ اور طابہ بھی کہا جاتا ہے. طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت پاکیزہ جگہ ہے، اور طابہ بھی اس کا نام عربوں کے اندر مشہور ہے. یہودی صدیوں انتظار کرتے رہے آپ کے تشریف لانے کا، اور جب آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہو گئے تو انہیں پتہ چل گیا. قرآن کہتا ہے کہ نبی کو یہودی اتنا زیادہ جانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا، اس طرح روئے زمین پر یہودی وہ واحد قوم تھی جو نبی کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی علامتیں، نشانیاں موجود تھیں جو حرف بحرف آپ پر صادق تھیں. لیکن اس کے باوجود جب ان کی اسلام سے پہلے اوس اور خزرج سے جھگڑے ہوتے تھے، کیونکہ ایک جگہ بستے تھے اور یہودیوں کی سرشت میں جھگڑا ہے، تو وہ آپس میں بھی جھگڑتے تھے دونوں قبیلے. اور جس وقت آپس میں جھگڑتے تھے اس وقت بھی یہی کہتے تھے، جو ہار جاتا وہ یوں کہتا کہ اب تو ہم نے شکست کھائی ہے، لیکن جب ہمارے نبی یہ منتظر آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے انتقام لیں. اور اگر ان دونوں کی مل کر انصار مدینہ سے لڑائی ہوتی اور اس میں ہار جاتے، اس وقت بھی ان کو یہی دھمکی دیتے تھے، ذرا انتظار کر لو، جب ہمارے آخری نبی آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو مزہ چکھائیں گے اور تم کو بتائیں گے، یہ کہا کرتے تھے. لیکن جب آپ تشریف لائے اور اہل مدینہ نے جا کر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پہلے سال 7 آدمیوں نے، دوسرے سال 12 آدمیوں نے، اور تیسری مرتبہ 70 افراد نے اسلام قبول کیا، اور یہ سب کے سب اس عہد کے ساتھ مکے سے واپس آئے کہ اب مدینے کو تیار کر دینا ہے نبی کی ہجرت کے واسطے، اور نبی یہیں آئیں گے، یہیں رہیں گے. اس کے لیے پورے عزم سے آئے.
اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کو 1 سال بھی نہیں لگا کہ مدینے میں ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں تھا اوس اور خزرج کا جو مسلمان نہ ہو گیا تھا۔ پورا مدینہ 100% مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس سب کے باوجود نہ بنو نذیر ایمان لائے نہ بنو قریظہ ایمان لائے، دونوں یہودی قبیلے ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو چھپانا شروع کیا، اور جو پہلے انہوں نے خود بیان کیا تھا اس کی بری تعویلیں کرنی شروع کی، اور تعویل کر کے اس کو نبی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودیوں کا معاملہ آپ کے ساتھ بجائے آپ کو قبول کرنے کے مخالفت کا، اپنے انبیاء کی تو بڑی توہین کی انہوں نے، لیکن آپ پر ایمان لانے کے منتظر تھے۔ معاملہ صرف اتنا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہوگا، لیکن اس سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ آخری نبی ان کے چچا کے قبیلے میں پیدا ہوا، ان کے قبیلے میں نہیں پیدا ہوا۔ قریب 10,000 انبیاء اللہ پاک نے حضرت اسحاق کی اولاد میں مبعوث فرمائے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں اس وقت سے ہمارے نبی تک اگرچہ کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو حضرت ابراہیم کی اس نسل میں مقدر فرمایا تھا۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ہو گئے بنی اسرائیل اور ایک بنو اسماعیل۔ بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی رکھا اور سب سے بڑا نبی، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنی تقدیر سے ہزاروں انبیاء بھیجے، کسی نبی کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی، البتہ اس آخری نبی کے منتظر تھے۔ آپ تشریف لائے تو سب سے بڑے مخالف یہودی ہی بنے، اگرچہ کہ مکہ کے مشرکین آپ کو بہت کچھ ستاتے اور تکلیف دیتے تھے، لیکن یہود کی عداوت بالکل دوسری قسم کی تھی۔ مشرکین کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نبی ہے، اور یہود کو کیا مجبوری تھی، وہ تو مدینہ آ کر ٹھہرے ہی اس لیے تھے کہ وہ نبی کا انتظار کر رہے، اور وہ ہر علامت کو جانتے تھے۔ حد یہ ہے کہ یہود کے پاس آپ کی ولادت کی تاریخ بھی محفوظ تھی، آپ کے پیدا ہونے کی گھڑی بھی وہ جانتے تھے، اور اس کی علامتیں بھی جانتے تھے، اور آفاق میں ان علامتوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی جگہ کہہ بھی لیا تھا کہ نبی پیدا ہو چکے ہیں آخر، اگرچہ کہ مکے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون پیدا ہوا ہے، لیکن یہود کو پتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے سفر میں جب آپ ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے شام کی طرف، تو راستے میں ایک عیسائی عالم نے روک کر کے واپس بھجوا دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ یہودی ان کے منتظر ہیں، اگر وہ پہچان لیں گے تو کہیں ان کی جان نہ لے لیں، اس لیے آپ ان کو مکے میں بھیجو، وہیں محفوظ ہیں، یہ ادھر مت لے کر جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے آدھے راستے سے نبی کو واپس کر دیا تھا بچپن میں، تو یہود تو اس وقت بھی ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ کہاں ہیں آخری نبی، اور منتظر تھے۔ اسی وجہ سے ان سے بڑی امید تھی کہ وہ مانیں گے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے بہت سخت مخالفت کی۔ حالانکہ آپ مدینے میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کیے تھے کہ مدینے کے اطراف جتنے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج تو اسلام لا چکے تھے، وہ تو آپ کے فرما بردار تھے ہی، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ نے ان سے معاہدے کیے تھے، بنو قریظہ سے بھی معاہدہ کیا، بنو نذیر سے بھی معاہدہ کیا کہ امن کو ترجیح دی جائے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اگر ہم پر کوئی آ کر حملہ کرے گا تو بلا لحاظ مذہب سب مل کر اپنی بستی کا دفاع کریں گے، اور ہم سب ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ خود جا جا کر مدینے کے قبائل سے کیا تھا، یہود کے پاس بھی گئے تھے، دونوں قبیلوں سے اس معاہدے میں ان کو شریک کیا تھا، اور وہ شریک بھی ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا
کہ بڑا پن تو مدینے میں مل گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسلمان تو ان کے آگے جھک ہی گئے، غیر مسلمین نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور انہی کو اپنا بڑا مان لیا۔ اور ان کے اندر جو تکبر تھا، ہمیشہ سے اپنے خاندان قبیلے کو اور بنی اسرائیل کو دنیا کا مقدس ترین قبیلہ سمجھنے اور اپنے سے زیادہ کسی کو معزز مبارک مقدس نہیں ماننے کا جو ان کا روگ تھا، اس روگ کی وجہ سے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو یوں کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی برابری کرنے کا حق نہیں ہے، سب سے بڑی عزت ہماری عزت ہے۔ اس غرور و اس پندار میں ہمارے نبی سے پہلے بھی مبتلا تھے، ہمارے نبی کے آنے کے بعد بھی، اور اب تک بھی ہیں، اور قیامت تک بھی یہ غرور ان کے سر سے نکلنے والا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کے چودھری ہیں، ہم ہی دنیا کے مالک ہیں، ہم ہی اللہ کی اولاد ہیں، ہم ہی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہر منفعت ہمارے لیے ہے، ہر دولت کے ہم مالک ہیں۔ یہ جو پندار ہے، یہ پندار نہ اب تک نکلا ہے اور نہ قیامت تک نکلے گا، یہاں تک کہ وہ واصل جہنم ہو، اور جہنم کی آگ ہی ان کے دماغ کے غرور کو توڑے گی، وہ ختم کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غرور کرتے رہے مدینے۔ آپ نے اگرچہ کہ ان کے ساتھ اچھا معاہدہ کیا تھا جو ان کے حق میں بھی بہتر تھا، مسلمانوں کے حق میں بھی بہتر تھا، دعوت اسلام کے لیے بھی بہتر تھا، لیکن انہوں نے ہی پہل کر کے معاہدے کو توڑ دیا۔ مکہ کے مشرکین حملہ کرنے کے لیے جب آئے، غزوۃ الاحزاب کے موقع پر بہت بڑا حملہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے کا انتظام کیا اور تمام قبائل کو آواز دی، لیکن قبیلے والے سب آئے سوائے یہود کے، کوئی سب آئے، نہ بنو قریظہ نے ساتھ دیا، نہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پہلے تو وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں یہ لوگ اندر اندر مشرکین سے معاہدہ کر لیا۔ اب مشرکین سے معاہدہ کر کے ان کی طرف ہو گئے، جب انہوں نے عہد توڑ دیا اور حضور علیہ السلام کو اس کی خبر ملی عین جنگ کے عالم میں، جبکہ ایک بہت بڑے لشکر سے مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھود کے انتظار کر رہے تھے، آپ ان سے مل بھی نہیں سکتے تھے، جا کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے وقت میں انہوں نے نقض عہد کیا اور آپ نے فرمایا، پوچھوایا، تحقیق کرائی، کیا ان لوگوں نے ہمارا عہد توڑ دیا ہے؟ تحقیق پہ معلوم ہوا کہ ہاں انہوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ اس وقت آپ نے صحابہ سے فرمایا، اللہ اکبر، آپ سب لوگوں کے لیے باعث خوشی و مسرت ہے یہ خبر۔ اس خبر کو آپ نے خوشی کی خبر فرمایا کہ یہود نے ہم سے معاہدہ توڑ لیا، اور ان کا معاہدہ وہ نہ توڑتے تو نبی کبھی نہ توڑتے، اور وہ امن کے ذریعے اسلام کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اس لیے جب انہوں نے اپنی طرف سے توڑ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، مسلمانوں یہ خوشی کی خبر ہے، اب ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے، اب ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عہد تو انہوں نے خود توڑ لیا ہے۔ یہ خطرہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے غرور میں آ کر مولا، اور مکہ والے خائب و خاسر ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر واپس گئے مدینے سے، تو یہ سمجھے تھے کہ مکہ والے غالب آ جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر نبی کو، دین کو مٹا دیں گے، لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ کے رحم و کرم پر مدینے میں رہ گئے تھے، ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ پھر بھی نبی نے ان سے کچھ تعرض نہیں فرمایا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر یہ بغاوت کرتے رہے۔ جس وقت آپ احد میں تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن ابی 300 یہودیوں کے ساتھ شریک ہوا، منافقوں کا سردار تھا۔ پھر جب وہاں سے واپس
ہو رہے تھے تو اس نے سارے لوگوں کو بہکا کے واپس اپنے ساتھ لے آیا، جس کی وجہ سے احد میں مسلمانوں کو بدترین شکست۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا، لیکن عبداللہ ابن ابی سردار ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا کے رکھا تھا، اور بندہ بن کر آنے کے بجائے سردار بن کر مدینے میں مسجد میں آتا تھا، اور اپنا ایک گروپ الگ بیٹھتا تھا اس کا۔ وہاں کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ دیتے تھے تو خطبہ سننے کے بجائے لوگوں سے یوں کہتا تھا کہ لوگوں یہ سچے آدمی ہیں، ان کی بات ماننا چاہیے۔ احد کے بعد جب اس نے کچھ کہنے کے لیے خطبے کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہا تو صحابہ نے اس کا قمیص پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا کہ تو خود جھوٹا آدمی ہے، دھوکہ دیتا ہے، بار بار نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور تجھے یہ اعلان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم تیری زبان سے کچھ نہیں سننا چاہتے۔ تو وہ مسجد میں سے بڑبڑاتا ہوا نکل کے چلا گیا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا کہاں واپس جا رہے ہو نماز کے وقت؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کے لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جا رہے ہیں واپس۔ تو ان صحابی نے کہا کہ چلو واپس چلو، نماز پڑھو، یہ شکایت نبی سے کرو، نبی تمہاری شکایت سنیں گے، اور نبی تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، معافی مانگ لو چلو۔ تو کہنے لگا کہ نہیں ہم واپس نہیں آئیں گے، اور ہمیں ان کے استغفار کی بھی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہاری بخشش کی دعا کریں، تمہیں معاف کر دیں، تو لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون، وہ اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں اور غرور کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں نبی کے استغفار کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اب تو یہ بات ہم نے طے کر دی، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اگر آپ اپنی طرف سے بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو ہم قبول کریں گے، ہم نہیں قبول کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر بے سہارگی اور ذلت کی ہم نے مہر لگا دی۔ اب آپ استغفار بھی کریں گے تو ان کے حق میں قبول ہونے والی نہیں آپ کی استغفار۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچتی تھی، اور آپ یہ دیکھتے تھے کہ میں ایک ایک کی ہمدردی میں گھلا جا رہا ہوں، اور لوگ میرے ساتھ ایسی سرکشی کا معاملہ کرتے ہیں، بے نیاز بنتے ہیں، تو آپ کو سخت اذیت ہوتی اور تکلیف پہنچتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب علیم، لوگ نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، جو لوگ اللہ رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دفعہ ضرورت پڑی تھی یہود سے بات کرنے کی، کیونکہ یہودیوں کی طرف سے ایک مسلمان کا قتل ناحق ہو گیا تھا۔ آپ اس کی دیت حاصل کرنے کے لیے یہود کے پاس گئے، حقدار کو حق دلانا اور مظلوم کو اس کا حق واپس کرنا آپ کا منشا تھا۔ آپ نے جا کر ان کے سرداروں سے گفتگو کی، انہوں نے آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ اب بات آپ صحیح کہتے ہیں، دیت اس کو ملنی چاہیے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، تھوڑی دیر آپ یہاں بیٹھیں، ہم لوگ آپس میں مشورہ کر لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اتنا اکرام بھی نہیں کیا کہ گھر میں بلا کر آپ کو بٹھاتے، لیکن آپ باہر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی رضی اللہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔ اندر جا کر انہوں نے یہ مشورہ تو نہیں کیا کہ دیت دینی ہے اور کیسے دینی ہے،
وہاں جا کر یہ مشورہ کیا کہ موقع غنیمت ہے، اگر کوئی شخص ہمت کر کے دیوار پر سے کوئی پتھر اس شخص پر گرا دے تو یہ ہلاک ہو جائے تو قصہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ ایک شخص، ایک یہودی اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں دیوار پر چڑھ کے، دیوار پر سے، پہلے زمانے کی دیواریں کافی موٹی موٹی چوڑی ہوتی تھیں، دیوار پہ چڑھ کر میں اس شخص کا خاتمہ ہی کر دیتا ہوں۔ وہ اس تیاری میں تھا، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو صورتحال سے باخبر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنے اصحاب کو لے کر بستی میں واپس تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جیسی سچی پکی خبر سے اس عداوت و دشمنی کو معلوم کرنے کے باوجود بھی ان کے بارے میں کوئی ارادہ نہیں فرمایا انتقام کا، اور واپس اپنی بستی میں تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ یہود کی بستی میں کسی ضرورت سے تشریف لے گئے تو ایک عورت نے آپ کو واپس ہوتے وقت میں بھنی ہوئی بکری تحفے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما کر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کھانے کا تقاضا ہوا تو آپ نے اس میں سے کھانے کا ارادہ فرمایا، گوشت توڑ کر منہ میں رکھا تو وہ حلق میں نہیں جا سکا، واپس نکل گیا۔ آپ نے وہ ہڈی اٹھا کر پھینکی اور فرمایا خدا کی قسم اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت بشیر، انہوں نے کھا لیا تھا جلدی جلدی اس میں سے، تو وہ ان کے جسم میں زہر سرایت کر گیا اور وہ شہید ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ آپ نے اس کو نہیں کھایا۔ آپ نے اس ہدیہ دینے والی عورت کو بلا کر پوچھا، اس نے قبول کر لیا کہ ہماری قوم کے معاملے میں آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قوم ذلیل و رسوا ہو گئی ہے آپ کے ذریعے سے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو یہ زہر کھا کے ہلاک ہو جائیں گے اور قصہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ خود آپ کو بچا لے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میں نے دست میں تو زیادہ زہر ملایا جو آپ کا پسندیدہ گوشت ہے، اور باقی میں بھی ملا دیا تھا کہ جہاں سے بھی کھائیں اثر ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو درگزر فرما دیا۔ پر حضرت بشیر کا جب انتقال ہو گیا تو قصاص میں اس کو قتل فرمایا۔ ایک امتی کا جب ناحق اس کے زہر کھلانے سے انتقال ہوا تو جان کے بدلے جان تورات میں بھی ہے اور جان کے بدلے جان قرآن میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس کو قتل کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کسی وجہ سے مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے رہ گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چھوٹ جانے کی وجہ سے پیچھے سے آنے والے ایک صحابی نے ان کو دیکھا اور نہایت احترام کے ساتھ اور نہایت شرم و حیا کے ساتھ ان کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو مایوس ہو گئی تھی کہ قافلہ آگے چلا گیا ہے، لیکن دل نے یوں کہا میں ڈھونڈنے جاؤں گی تو میں بھی بھٹک جا سکتی ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں مجھے نبی چھوڑ کے گئے ہیں یہیں بیٹھی رہوں، اگلے منزل میں جب آپ مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں دیکھنے کے لیے بھیجیں گے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں بھٹکنے سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا فیصلہ حضرت عائشہ کا تھا، وہیں رک گئی، تھکی ہوئی تھیں تو وہیں پر لیٹ کے سو گئیں۔ جب وہ صحابی جن کے ذمے میں ایک منزل پیچھے چلنے کا کام ہوتا ہے کہ راستے کے قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھا کر لیتے آئیں، وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں کوئی سو رہے ہیں۔ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ تو ام المومنین۔ بس اس آواز سے حضرت عائشہ جاگی
اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور خود پیچھے چلے گئے، اور میں جب اس اونٹ پر سوار ہو گئی تو انہوں نے آ کے اونٹ کو اٹھایا، اب پیچھے سے ہانکتے ہوئے مجھے لائے، اور اس منزل سے اس منزل تک پہنچنے تک نہ انہوں نے مجھے سلام کیا، نہ میں نے جواب دیا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا۔ ہم چپ چاپ آئے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا کیونکہ میں چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور نہ میں نے ان کو دیکھا۔ اس طرح انہوں نے رسول اللہ کی امانت کو پوری حفاظت کے ساتھ لا کے پہنچایا۔ اللہ کے نبی تو آگے تھے، عبداللہ ابن ابی پیچھے تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کسی کے ساتھ تشریف لا رہی ہے، اسی وقت تہمت لگا دی حضرت عائشہ کو، اور کہا کہ غیر مرد کے ساتھ اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں غیر مرد کے ساتھ آ رہی ہے؟ بس اس افواہ کو لوگوں نے چلایا اور چلتے چلتے پورے مدینے میں پھیلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ بے شمار واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں کہ ان کا کام تو بس نبی کو تکلیف پہنچانا تھا، ان کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت دینا تھا، اور آباء و اجداد ان کو، انبیاء کو قتل کرتے رہے، تکذیب کرتے رہے، توہین کرتے رہے۔ ان کی قسمت میں امام آخر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، ان کی سعادت تھی، لیکن انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان کے باپ داداؤں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کثرت سے فرمایا ہے، جو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، جو انہوں نے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کیا، اس کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے، اور جو انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بنو نذیر نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما دیا، اور جب بنو نذیر نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو انہوں نے اندر سے آپ سے اپیل کی کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ ہمیں درگزر کر دیں، ہماری جان بخش دیں، کوئی دوسری سزا مقرر کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی، جبکہ آپ نے ان سے انتقام کے لیے فوج کشی فرمائی تھی، ان کی درخواست مان لی، رحم فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری جانیں تو ہم بخش دیتے ہیں، لیکن تمہیں جلا وطن ہونا پڑے گا، بستی سے نکل جانا پڑے گا، کہیں اور جا کے آباد ہو جاؤ، اب مدینے میں ہمارے بغل کا گھونسا بن کے مت رہو، یہاں سے نکلو، چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے ایک اور خواہش ظاہر کی کہ ہمیں اسلحہ لے جانے کی تو آپ اجازت مت دیجئے، مگر اونٹوں پر لاد کر ہم اپنا جو سامان لے جانا چاہیں اس کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے سامان لے کے جاؤ، مگر اسلحہ نہیں لے جا سکتے یہاں سے۔ تو وہ اپنا اپنا سامان لے کر گئے۔ مسلمانوں سے عداوت اتنی تھی یہودیوں کو کہ انہوں نے اپنے باغات خود کاٹ دی، درختوں کو خود کاٹ دیا کہ اس کے کھجوروں سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے انہوں نے خود اس کو کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے عمارتوں کی چوکھٹ نکال لیے، کھڑکیاں توڑ لی، دروازے اکھاڑ دیے تاکہ مسلمان استعمال نہ کر سکیں۔ اس قدر ان کے اندر عداوت و بغض بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، بس یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال تمہاری عافیت اس میں ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رحم کر کے ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ پھر بنو قریظہ نے آپ سے بغاوت کی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا بھی قصہ پاک کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان کے سردار کی طرف بھیجا، صحابہ نے جا کر ان کو پکڑا اور حیی ابن اخطب کا قتل کر دیا اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پوری قوم کا معاملہ تھا۔ آپ نے اوس کے سردار حضرت سعد سے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تم کرو۔
چونکہ وہ اس معرکے کے اندر زخمی ہو گئے تھے اور بیمار خانے میں آرام کر رہے تھے، ان کو ایک اونٹ پر بٹھا کر لایا گیا۔ انہوں نے پہلے اپنی قوم سے پوچھا کہ جو میں کہوں گا وہ آپ لوگ تسلیم کرو گے؟ تو ان کی قوم نے کہا کہ بالکل، ہم آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ ان سے پوچھنا چاہتے تھے، مہاجرین سے جو ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نبی سے پوچھنے کو گستاخی سمجھتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، کیا آپ لوگ بھی ہمارا فیصلہ مانیں گے؟ تو آگے بڑھ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں بھی مانوں گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے اور ان کے مال مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائے۔ ان کے فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم صادر فرمایا۔ دراصل وہ لوگ اسی کے مستحق تھے اور اس سے بھی زیادہ ذلت کے اور رسوائی کے مستحق تھے، مگر حضرت سعد سے ان کی قوم کے لوگوں نے بار بار کہا کہ آپ نرمی کا معاملہ فرمائیے، آپ نرمی کا معاملہ فرمائیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہ فیصلہ کروں گا جو میں مناسب سمجھتا ہوں گستاخان رسول کے لیے، وہی فیصلہ میں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے تورات میں نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ تورات میں اللہ رب العزت نے یہ بات حضرت موسیٰ کے دور میں نازل فرما دی تھی کہ جب ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ یہود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درد سر بن جائیں گے تو چاہیے کہ ان لوگوں کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ تورات میں ان کے حق میں جو فیصلہ اللہ نے فرمایا تھا وہی فیصلہ حضرت سعد کی زبان سے نکلا، اور نبی نے اس کی خبر دی کہ یہ فیصلہ وہ ہے جو صدیوں پہلے اللہ نے آسمان سے ان کے حق میں اتارا تھا۔ غرض یہ ہے کہ یہ قوم ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں آفت بنی رہی اور ہر طرح آپ کو اذیت دیتی رہی۔ کچھ لوگ یہود میں بھی ایسے تھے جو اپنے دین پر جو بھی ان کے پاس تھا شرافت کے ساتھ قائم تھے، اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی شرافت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہنے سے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد بھی یہود و نصارہ سے معاملات فرمایا کرتے تھے، کاروبار میں لین دین کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت میں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عیسائی اور کچھ یہودی سچے بھی تھے، عبادت گزار تھے، حق بولنے والے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ان عیسائیوں اور یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، حق بولنے والے ہیں، اور یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔ اور آج تک بھی یہود میں بھی ہیں اور نصارہ میں بھی ہے، ایک جماعت ہے ان کے اندر چھوٹی سی جو عبادت گزار ہے اور اپنے دین پر جس کو وہ حق سمجھتے ہیں اس پر قائم ہے، شرافت ان کی طبیعت میں ہے اور وہ ناحق کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہودیوں میں بھی ایک تعداد موجود ہے، چنانچہ خود یہ یہودی اپنی مملکت کا بائیکاٹ کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ غصب ہے، ظلم ہے اور ناحق ہے، اس لیے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اسرائیل میں ہم رہیں۔ ایسے یہودی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے والے اور حق پسند لوگ دنیا میں اس قوم میں اس وقت بھی تھے جب نبی دنیا میں تھے، آج بھی ہیں، لیکن اکثریت کا جو اللہ نے حال بتایا ہے یہ ہمیں ان کے منصوبوں کو جاننے کے لیے، ان کے معاملے کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان کا ایک عزم ہے، ان کا ایک پروٹوکول ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں، وہ اپنے رستے سے منحرف نہیں ہیں، وہ اپنے رستے پہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، قدم بقدم کامیابی بھی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہیں۔
مسلمان اپنے دین سے دور ہے۔ جب کچھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے کو فلسطین میں یہودی عورتوں نے دیکھا تو اس میں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین اور دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمت کیے ہوئے وہ بھی شامل تھے۔ ان سے خود میں نے سنا کہ یہودی بوڑھیاں آپس میں کچھ کہہ رہی تھیں، تو ہمیں ان سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو ہم اپنے ترجمان کو لے کر ترجمہ کرنے والے کو لے کر ان کے قریب میں گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، ہماری آپس کی بات ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہماری جانب اشارہ کر کے کہا ہے، اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں، جو بات بھی ہے آپ بتائیے، چونکہ آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے گفتگو میں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی تکلیف کی بات نہیں، میں اپنی بہن سے یوں کہہ رہی تھی کہ اگر اس قسم کے لوگ غالب ہو جائیں گے تو روئے زمین پر ہماری قوم کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور یہی ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ظاہری طور پر بھی اگر سنت کے مطابق، باطن کو کس نے دیکھا؟ ان لوگوں نے تو ظاہر ہی کو دیکھا تھا۔ اگر ظاہری طور پر بھی نبی کی سنتوں اور نبی کے حلیے میں امت کی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی تو یہود اتنے گھبرائیں گے اور اتنے ڈریں گے کہ وہ خودکشی کریں گے اور زمین پر رہنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اور اگر حقیقتاً یہ امت اپنے نبی کی دعوت پر آ جائے، اس کے ایمانیات، اس کی عبادتیں، اس کے عقیدے، اس کے اعمال معاملات، اس کی معاشرت، اس کے لین دین، اس کے کاروبار، اس کا رہن سہن، اس کے آپسی تعلقات ہمارے نبی کی سنت و دعوت کے مطابق ہو جائیں تو واقعہ یہ ہے کسی قوم کو حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمان کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ سب کے سامنے، سب مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہوں گے اور مسلمان ان پر غالب ہوں گے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، سر اونچا رکھنے کے لیے آیا ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں آیا، بشرطے کہ حق ہماری کتابوں میں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس لیے کہ حق کا کتابوں میں ہونا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ حق تو قرآن میں موجود ہے، حق حدیثوں میں موجود ہے، حق کا کتابوں میں ہونا ہمارے لیے کوئی فائدہ اور حق کا سینوں میں ہونا بھی ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ حق ہماری زندگی میں آ جائے، معاملات میں آ جائے، عبادتوں میں آ جائے، معاشرت میں آ جائے، دنیا کی کسی قوم کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا امام اور قائد تسلیم کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہود نصارہ کو برا کہتے کہتے اپنی زبانیں سکھائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کو ملامت کریں کہ اتنی عظیم دولت اپنے گھر میں رکھ کر کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے نبی کی سنتوں کو جانیں اور اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں، بلکہ صاف کہا جا رہا ہے اس دور میں نبی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ اگر نبی کے طریقے پہ ہم چلیں گے تو دنیا ہمیں مٹا کے رکھ دے گی۔ آپ دنیا کے بندے ہو یا اللہ کے بندے ہو، قادر ذوالجلال کے بندے ہو، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے اور جس کے قبضے میں قلوب انسانی ہے اور جس کی حکومت سر سے لے کے پیر تک ساری کائنات کے اوپر چلتی ہے اور جس کا اقتدار کن فیکون ہے، اس کے بندے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس زمانے میں نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، اس زمانے میں سنتوں کو اپنائیں گے تو جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارا نام بھی فلاں کی لسٹ میں آ جائے گا، فلاں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو کیا اپنا نام ان لسٹوں سے بچا کر زندگی 1000 برس گزار لینے کی آرزو پوری کر لیں گے؟ اور کیا ہم بچ بھی گئے یہودیوں کی بلیک لسٹ میں آنے سے تو کیا ہم دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کیا ہماری آرزویں پوری ہو جائیں گی؟ کیا ہمارے ارمان نکل جائیں گے؟ کیا ہمیں کوئی دشمن نہیں سمجھے گا؟ کیسی نادانی کی بات ہے جو مسلمان سوچتے ہیں اس زمانے میں، یہ بزدلی ہے۔ نبی نے فرمایا تمہیں مٹانے کے لیے لوگ ایسے جمع ہوں گے جیسے دسترخوان پر، سخی کے دسترخوان پر بھوکے جمع ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ اتنے کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں،
کم نہیں ہو جائے گے، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، تم بہت بڑی تعداد میں رہو گے، لیکن غصہ ان کا غصہ السیل، تمہارا وزن ایسے ہوگا جیسے سیلاب کا اوپر کا جھاگ، تمہاری ویلو کچھ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم 313 بھاری ہو گئے پورے مکے والوں پر، اس وقت ہم اتنے زیادہ ہو کر بھی، کروڑوں میں ہو کر بھی، 1.5 ارب ہو کر بھی ہم لوگ اتنے ذلیل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک بیماری گھن کی طرح کھا جائے گی۔ وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا ان کو وہن لگ جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا بیماری ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے گھبرانا اور دنیا میں جینے کی آرزو رکھنا، یہ بیماری لگے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے یہ ڈرتے رہیں گے کل کو ہمارا حال یہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا حال یہ ہوتا جا رہا ہے، کل کو یہودی یوں کہیں گے کلمہ پڑھنے سے بھی ہم تم کو نہیں بخشیں گے۔ تو ہمارے اندر ایسے ایسے اسکالرز موجود ہیں جو فتوے دیں گے کہ کلمہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں، جان بچا لو، کلمہ پڑھنا بھی درست نہیں۔ کل کو ہماری نماز کے خلاف اعلان ہوگا تو کہیں گے مسجدیں ڈھا دو، چرچوں کو دے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے مسجدوں کی مسلمانوں کو۔ آج جو طبقہ ہم کو یہ سکھا رہا ہے وہن اور بزدلی اور حب الدنیا اور کراہیت الموت، میرے دوستو اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ طے کر لو کہ چند برس کے بعد دنیا میں اسلام کو نہیں رہنا ہے۔ مگر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اسلام اللہ کو جب تک رکھنا ہے اللہ اپنی قدرت سے رکھے گا۔ ایک قوم نہیں چاہتی اس کی خدمت کرنا، اس قوم کو ہٹا کر دوسری قوم لائے گا اور اس کے ذریعے سے اسلام بچا کے دکھائے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ بند کریں۔ برسوں سے ہم یہ کیا ہوا، یہ یہودیوں کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ اب بابا تم کیا بتاؤ گے؟ قرآن کہہ چکا ہے، اب تمہارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم یہ کرو کہ وہ سازش سے خود کو کیسے بچاؤ، یہ کرو کہ سازش سے خود کو کیسے بچاؤ۔ ایک آدمی کا گھر جل رہا ہے، ساز و سامان جل رہا ہے، دکان جل رہی ہے، کروڑوں کے مال جا رہا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے یہ فلاں آدمی کی کارستانی، یہ فلاں آدمی کی کارستانی۔ ارے وہ کسی کی کارستانی ہوگی، سرے دست تو اس کو بجھا، جو بچ سکتا ہے وہ بچا۔ یہ ہے ہمارا حال اس وقت کہ ہم ان کا کارنامہ، ان کا کارنامہ، ان کی سازش، ان کی سازش، کسی کی بھی ہوگی سازش۔ آپ کیا اتنے ناہنجار ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو سازشوں سے بچا سکے؟ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ کا دین ہی کہف امن ہے، یہ حفاظت کا غار ہے، اسی میں ہم محفوظ رہیں گے اور اس سے باہر نکل کے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، ہم سب اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، نمازوں کی طرف لوٹیں، مسجدوں کی طرف لوٹیں، معاملات کو سنت کے مطابق بنائیں، معاشرت کو درست کریں، قطع رحمی کے بدترین گناہ کو ختم کریں، اور ناحق کسی کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آسمان سے نصرتیں اتریں گی اور ہماری مدد کریں گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہوگا، اللہ وہی ہے، اللہ نہیں بدلا، سب بدل گیا لیکن اللہ نہیں بدلا، اللہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب کو دین پر ثبات و استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی غفلت پہ ہم جی رہے ہیں اس غفلت سے بہت جلد علیحدہ ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔